جب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ہو چکا ہے تو اس وقت تو سب سن لیتے ہیں، لیکن جب مسئلہ ہونے سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، ہمیں اس کو دیکھ لینا چاہیے، تو اس وقت ہمیں غدار، سازی اور نہ جانے کیا کیا، انڈین ایجنٹ، یہود و ہنود کے ایجنٹ اور کفر کے فتوے اور نہ جانے کیا کیا کچھ سہنے کو ملتا ہے۔ حالانکہ عقل مند قومیں وہی ہوتی ہیں جو مسائل کے پیدا ہونے سے پہلے ان کو حل کرنے کی تدبیر کر لیتی ہیں، ایسے انتظامات کر لیتی ہیں کہ مسئلے پیدا ہی نہ ہوں۔ پاکستان میں بہت کچھ ہے ہمارے لیے سوچنے کو، صرف یہی سیلاب نہیں ہے جو ہماری تجاوزات اور ہمارے غلط رویوں کا نتیجہ ہے، اور بھی بہت کچھ ہے جو صبح دوپہر شام ہمارے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں، اور اگر ہم تھوڑی سی ہمت کریں، تھوڑی سی ول دکھائیں تو ہم ان مسئلوں سے بچ سکتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی نہیں ہے کہ اچھا غزہ والے تو بڑی دور ہیں، اور اگر اسرائیل نے غزہ پر قبضہ کر لیا اور ایونچولی آخری فلسطینی کو بھی فلسطین سے نکال دیا تو وہ فلسطینی ہی نکلے نا، ہمارا کیا گیا؟ اور یہ کہ ہم تو کوئی اتھارٹیرین رجیم نہیں ہے۔ جو کچھ اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے، یا جو کچھ انڈیا مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے، یا دیگر اپنے ایسے علاقوں میں کر رہا ہے جہاں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، تو یہ تو ان ملکوں کا مسئلہ ہے اور انہیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور جب وہ نہیں سوچ رہے اور وہ اپنے اتھارٹیرینزم پر قائم ہیں، تو پھر اگر ہم تھوڑا بہت اتھارٹیرینزم کسی جگہ دکھا رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے۔ ہم مسلمان ملک ہیں، آئیڈیولوجیکلی مسلمان ملک ہیں، ہم نے تو ریاست کا مذہبی اسلام ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہم اپنے آپ کو ایک طویل عرصہ تک واحد مسلم دنیا کی واحد ایٹامک پاور ہونے کا ٹائٹل دیتے رہے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا پیچھے ضرور ہٹ گئے ہیں ایسی باتوں سے، لیکن بہرحال ایک زمانے تک ہم اپنے آپ کو ایز سیکیورٹی سٹیٹ پریزنٹ کرتے رہے ہیں باقاعدہ دنیا میں، ہیں تو ہم ابھی بھی، لیکن اپنے آپ کو اب ہم نے اس طرح پریزنٹ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ لیکن دنیا کو تو ہمارا وہ پرانا تشخص ابھی نہیں بھول رہا، جو بھی ہماری حرکتیں ماضی میں رہی ہیں اور جو اس وقت تک بھی ہم چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ اگر آپ کی نظر سے گزری ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ، تو وہ بہت چونکا دینے والے حقائق پاکستانیوں کے متعلق بتا رہی ہے۔ اب دیکھیں، دنیا میں کروٹ آتے دیر نہیں لگتی، کس وقت ڈونلڈ ٹرمپ لٹو کی طرح خود ہی گھوم جائیں۔ یہی ٹرمپ تھے نا جو ٹرمپ مودی بھائی بھائی ہوا کرتے تھے، یہی ٹرمپ تھے نا جن کے لیے مودی نے اتنا بڑا جلسہ امریکہ کے اندر آرگنائز کیا تھا، پورے امریکہ سے ہندوستانیوں کو بھر دیا تھا۔ یہی اب کی بار ٹرمپ سرکار کے نعرے مودی حکومت لگایا کرتی تھی، اور پھر کیا ہوا؟ وہ دستوں گریبان ہو گئے، ہم نے بغلیں بجانی شروع کر دیں۔ پھر کیا ہو گیا؟ پھر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر مودی کو اپنا دوست قرار دے دیا۔ ہم پہلے بھی کئی دن سے یہ عرض کر رہے تھے کہ جناب آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ بغلیں نہ بجائیں۔ انڈیا اور امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، ان کا ایک دوسرے سے جدا ہونا بہت مشکل ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان اور چین اگر چاہیں بھی تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اب صرف خالی دوستی نہیں ہے، یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، یہ شراکت داری ہے، یہ جگہ جگہ بے شمار منصوبوں میں شراکت داری ہے۔ دنیا میں اور کسی ملک کی اتنی انویسٹمنٹس نہیں ہیں پاکستان میں جتنی چینیوں کی ہیں، اور اسی طرح پاکستانی اپنی تمام ڈیفنس ایکوپمنٹ کے حساب سے اپنے ملک کے اندر جو کریانہ سٹور، جنرل سٹور، جو کچھ بھی ہے ہمارے ملک میں، ہماری ٹریڈ، ہمارا ڈیفنس بہت بری طرح سے ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ہماری جو انٹرنیشنل لابیز ہیں، ہماری جو انٹرنیشنل گروپس ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان میں ہمارے مفادات مشترک ہیں۔ تو جس طرح پاکستان اور چین ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، بین ہی امریکہ اور انڈیا بے شمار فورمز پر اکٹھے ہیں۔ امریکہ انڈیا کے مابین ایک قدر مشترک اسرائیل بھی ہے جو دونوں کا ایلائی آف دی ایلائز ہے۔ چنانچہ ان دونوں کا بھی الگ ہونا آسان نہیں ہے۔ یہ ٹریڈ وار اور یہ ٹیرف وار، یہ جو کچھ بھی تھا، یہ ایک وقتی ابال تھا۔ اب ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ نے اپنے جو کلوزسٹ فرینڈ کو، اپنے ایک قریبی ترین سمجھے جانے والے ساتھی کو انڈیا میں سفارتکار بھی بنا کر بھیجا، اور پھر صرف ان کو انڈیا میں ہی سفارتکار نہیں رکھا بلکہ امریکہ کے امور برائے ساؤتھ ایشیا کا انچارج بھی انہیں بنا دیا۔ یعنی امریکہ کا جو امور برائے ساؤتھ ایشیا کا انچارج ہوگا، اس کا آفس اب واشنگٹن میں نہیں ہوگا بلکہ نئی دہلی میں ہے۔ تو بہت سی ڈیولپمنٹس جو یو ٹرنز ہمیں بہت تیزی سے نظر آ رہے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں، اس ری الائنمنٹ میں کبھی سمجھ نہیں آتی کہ کون کس کا دشمن اور کون کس کا دوست بن جائے۔ آج ہمارے ساتھ ٹرمپ کی دوستی ہے، کل کو دشمنی ہو جائے۔ اگر ٹرمپ کی موجودگی میں یہ دشمنی نہ بھی ہو
کوئی نیا امریکی صدر آ جائے، وہ ہماری طرف ہاسٹائل رویہ اختیار کر لے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ امریکہ کی آنکھ کا اشارہ سمجھتا ہے یورپ، اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگ سکتی ہے، کسی بھی طرح جی ایس پی پلس کا سٹیٹس واپس ہو سکتا ہے، ہماری تجارت کو، ہمارے بہت سے معاملات میں اگر یورپ اور امریکہ سے ہماری تجارت کم ہو جائے تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ اور جو انسانی حقوق کی صورتحال ایمنسٹی کی رپورٹ بتا رہی ہے وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ انٹرنل ڈسپیوٹس ویسے بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ کل کو اگر ہم پر کہیں ٹریڈ کے حساب سے پابندیاں نہ لگ جائیں، اگر ہم یہ انٹرنل ڈفرینسز ریزالو نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا ملک بھی کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر ایف ڈبلیو او نے اور امریکی کمپنی نے آپس میں ایم او یو پر سائن کر لیے، اب ایونچولی ان کی انویسٹمنٹ بھی آ جائے گی اور وہ بلوچستان میں مائننگ کریں گے، امریکی کمپنیاں بلوچستان میں مائننگ کریں گی اور فوج کی کمپنی ایف ڈبلیو او کے ساتھ مل کر کریں گی، اور بلوچ پھر غصے میں آئیں گے، اور جو بلوچ غصے میں آئیں گے ہم انہیں پھر لاپتہ کر دیں گے۔ ایسی ریاستیں نہیں چلا کرتی۔ اگر ہم اپنے انٹرنل ڈیفرنسز کو اسی طرح قائم رکھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انڈیا اور اسرائیل کے ایجنٹس مسلسل، انڈیا اور اسرائیل کے کلبھوشن یادو مسلسل ادھر ہمارے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، جب لوگ ریاست پاکستان سے دل برداشتہ ہوں گے تو ہی وہ بکیں گے نا انڈیا کے ہاتھوں یا اسرائیل کے ہاتھوں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ نظر بلوچ اور یہ مجید بریگیڈ اور یہ سب انڈین ایجنٹ ہیں اور ان کے خلاف اب ہمارے پاس فوجی آپریشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے تو ایسے نہیں تھے نا، ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے تو ہم نے انہیں خود ایسا بنایا ہے۔ ہم آپ کو بار بار یاد دلاتے ہیں، شیخ مجیب 64-65 کے انتخابات میں فاطمہ جناح کے پولنگ ایجنٹ تھے، پھر کیا ہوا کہ 71 میں انہوں نے پاکستان الگ کر دیا۔ ہم آپ کو بار یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ محمد علی جناح سب کانٹیننٹ میں ہندو مسلم اتحاد کے ایمبیسیڈر کہلایا کرتے تھے، ہندو مسلم اتحاد کے سب سے بڑے دائی ہوا کرتے تھے محمد علی جناح۔ اور پھر کیا ہوا، 1916 میں ان کو یہ ہم ٹائٹل دے رہے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر، اور 1919 میں انہوں نے کانگریس سے اپنی ہمیشہ کے لیے راہیں غالباً جدا کر لی تھیں، اور اس کے بعد کیا ہوا، محمد علی جناح نے ایک الگ ملک بنا دیا۔ آج انڈیا محمد علی جناح کو سیپریٹسٹ کہتا ہے اور ہم محمد علی جناح کو اپنی آزادی کا ہیرو کہتے ہیں، لیکن یہ جو نفرت آپ نے محمد علی جناح کو دی، اس نے اس کا جواب آپ کو دیا پاکستان الگ کر کے۔ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ جو نفرت کا رویہ رکھا ہندوؤں نے، اس کا نتیجہ یہ پیدا ہوا کہ محمد علی جناح نام کا ایک لیڈر مسلمانوں کو مل گیا جس نے ان کو لیڈ کیا اور ان کو آزادی مل گئی۔ بین ہی ہندوستان میں، غزہ میں یہی صورتحال ہے، مگر ان ملکوں کو کسی بھی قسم کا ایسا خطرہ کبھی بھی نہیں ہے کہ پورا یورپ یا پورا امریکہ مل کر اسرائیل کے خلاف چڑھائی کر دے۔ یہی خطرہ انڈیا کو بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہے کیونکہ ہم مسلم ملک ہیں۔ جس طرح ہم نے ایران کے ساتھ دیکھا کہ جب ایران پر حملہ ہوا تو لوگ اس کے حق میں بھی بولے، لوگ اس کے خلاف بھی بولے، لیکن کسی نے امریکہ یا اسرائیل کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ دے کے ایران نے جتنی مزاحمت خود کرنی تھی کر لی، فلسطین خود مزاحمت نہیں کر سکتا لہٰذا وہ پاش ہو گیا۔ کل کو اگر پاکستان کے ساتھ بھی کسی کو پھر دشمنی لینا ہوئی، اگر امریکہ اور انڈیا کی پھر دوستی ہو گئی اور اسرائیل کی اب اس خطے میں ہم نے جو نفوذ پذیری ہے وہ ایران میں دیکھ ہی لی ہے کہ کس طرح انہوں نے گھروں کے اندر ایران کے جرنیلوں اور سائنسدانوں کو مارا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس خطے میں اسرائیلی ایجنٹ گھوم پھر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بلوچوں کو، اپنے پٹھانوں کو، اپنے پنجابیوں کو، اپنے سندھیوں کو ناراض کیے رکھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی ناراضگی کا فائدہ اٹھا کر پھر انڈیا انہیں خریدنے اور اپنے ایجنٹ بنانے کی کوشش کرے گا، جس کے نتیجے میں ان کے لیے یہاں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنی آسان ہو جائیں گی، جس کے نتیجے میں یہاں ریاست مخالف بیانیہ پروان چڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ یہ جو ایمنسٹی کی رپورٹ ہے یہ ہماری آنکھیں کھلوا دینے کے لیے بہت کافی ہونی چاہیے، اور ہمیں فوری طور پر ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ملک کو کسی انٹرنیشنل ٹریڈ بیریئرز سے بچانے کے لیے، اور ملک کے اندر نفرتوں کے پروان چڑھنے سے بچانے کے لیے، اور ملک میں ایک بہتر ہارمنی کا ماحول اور بہتر یونٹی، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے اکنامک ترقی بھی ہوگی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی، اس کی کوششیں کرنی چاہیے۔ صرف یہ کہ جو عمران خان، جو علیمہ خان، جو مہرنگ بلوچ، جو اختر مینگل بولے گا اسے ہم ماریں گے، جب تک یہ پالیسی ہم رکھیں گے ہم بالکل ایٹ سٹیک ہی رہیں گے۔ یہ کبھی مت سوچئے کہ
آپ کی آج ٹرمپ سے دوستی ہے تو مطلب ہے ہمیشہ کے لیے سطحی خیریں، آج جدا ہیں تو کل باہم ہوں گے، آج باہم ہیں تو کل جدا ہوں گے. دنیا میں ڈپلومیسی میں یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے. کسی بڑے تبدیلی سے، کسی بڑے قسم کے لنگوری جست سے جو کبھی بھی امریکی حکومت لگا سکتی ہے، جو کبھی بھی یورپی حکومتیں لگا سکتی ہیں، ایسی کسی لنگوری جست سے پہلے ہمیں اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے. جب تک ہم اپنا گھر درست نہیں کریں گے ہم پر خطرات کی تلوار لٹکتی رہے گی. ہم اسرائیل نہیں ہیں، ہم انڈیا نہیں ہیں، ہم یورپ اور امریکہ کی آنکھ کا تارا نہیں ہیں، اور ہمیں کسی بھی قسم کی پاکستان مخالف کولیشن کو جواز بنا دینے سے بچنے کے لیے، اور اپنے ملک کے لوگوں کو اپنے آپ سے نفرت سے بچنے کے لیے اصلاحات کرنی چاہیے، اپنے رویوں میں اصلاحات کرنی چاہیے. نہ ہمارا سپریم کورٹ انصاف دے رہا ہے، نہ ہمارے ہائی کورٹس انصاف دے رہی ہیں، اور لوور کورٹس کی تو کیا ہی حالت ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب کم از کم آئینی عدالتوں میں لوگوں کو انصاف مل جاتا تھا، اب وہاں پہ بھی میچ فکسنگ ہو گئی ہے. جب اوپر سے لے کے نیچے تک ملک میں انصاف کا نظام مکمل طور پر بند ہو جائے، ڈکے کا شکار ہو جائے، تو پھر حالات بگڑ سکتے ہیں، کسی بھی وقت بگڑ سکتے ہیں. بالکل ہم دہانے پر ہیں، ورج پر، کنارے پر بیٹھے ہیں ہم کسی بھی قسم کے والکینک ایکٹیویٹی کے. ہمیں اپنے آپ کو عوام کے غصے کے آتش فشاں سے بچانے کے لیے اپنا قبلہ درست کرنے، اپنا گھر درست کرنے، ہیومن رائٹس کی، انسانی حقوق کی صورتحال پاکستان میں بہتر بنانے کی شدید ضرورت ہے. خالی بڑکوں سے اور خالی مخالفوں کو پھینٹی لگانے سے معاملات چلیں گے نہیں، اور بگڑتے چلے جائیں گے.